السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ طہارت اور پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی ہمارے ایمان کا آدھا حصہ اس کا دار و مدار پاکیزگی اور طہارت پر ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ روح کی طہارت یعنی تزکیہ نفس، کہ اپنے دل کو، اپنے اعمال کو کفر، شرک اور جو ہماری ذہنی وسوسے، منفی سوچیں ہیں ان سے پاک کرنا چاہیے اور اچھا اخلاق اپنانا چاہیے۔ اسی طرح جسمانی طہارت کے حوالے سے اپنے جسم، اپنے کپڑوں اور ارد گرد کے ماحول کو ظاہری ناپاکیوں سے پاک اور صاف رکھنا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے اگر آپ سو کر اٹھ رہے ہیں تو اپنے ہاتھ دھوئے بغیر کسی پانی کے برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، سوتے میں ہمیں ہوش نہیں ہوتی کہ ہمارا ہاتھ ہم نے کہاں کہاں لگایا، تو اس لیے اس کو دھونا مناسب ہے۔ غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ بالخصوص جب غسل خانہ اس کی زمین کچی ہو۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے قبلہ کی طرف رخ کر کے، یعنی اس کی طرف آپ کا منہ بھی نہ ہو، آپ کی پیٹھ بھی نہ ہو، اس طرح بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے گھر میں غسل خانہ بنا ہوا ہے اور اس کی دیواریں مطلب پراپر ہیں، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر اس کا رخ قبلے کی طرف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ دیواریں جو ہیں وہ اس کو روک دیتی ہیں، یعنی پردے کا ایک اہتمام ہو جاتا ہے۔ اور طہارت کے لیے مٹی کے 3 ڈھیلے لیے جا سکتے ہیں، یا پانی کے ساتھ آپ استنجا کر سکتے ہیں، لیکن ہڈی، کوئلے وغیرہ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اور استنجا کرنے کے بعد صابن یا مٹی سے اچھی طرح ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ اور اپنے خاص یعنی استنجا کے لیے اپنا بایاں ہاتھ استعمال کریں، الٹا ہاتھ، ناک وغیرہ بھی اسی سے صاف کرنا چاہیے۔ اور پیشاب کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ پیشاب کی چھینٹیں نہ اڑیں، کیونکہ اس سے آپ کے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ آپ ایک دفعہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کا باعث بننے والی چیزیں انہوں نے بتایا کہ صرف 2 چھوٹی چیزیں تھیں جن سے یہ پرہیز نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بندہ جو تھا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس پر اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، یعنی پھر وہ انہی کپڑوں میں نماز وغیرہ پڑھتا ہوگا۔ اور دوسری قبر جس کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، وہ بندہ دوسروں کی غیبت اور چغلی کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ خود اپنے طور پر کوشش بھی کیا کریں کہ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی چیزیں بعض اوقات عذاب کا باعث بن جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ندی، نہر اور عام راستوں یا سایہ دار مقامات جیسے درخت وغیرہ کے نیچے قضائے حاجت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعد میں جو لوگ آتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو برا لگتا ہے، اسمیل آتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، کیونکہ درخت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی بھی بندہ سائے کے لیے بیٹھ سکتا ہے، تو ایسی جگہ پر قضائے حاجت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور بیت الخلاء یعنی باتھ روم وغیرہ میں جانے کے لیے ٹوپی پہن کر جائیں، یعنی سر کو ڈھانک کر جانا چاہیے، جوتا پہن کر جانا چاہیے۔ اور انٹر ہوتے وقت، وہاں پہ داخل ہوتے وقت دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان یعنی شیطان میل اور فیمیل، جس کو جنات بھی کہا جاتا ہے، ناپاک جنات سے، کیونکہ یہ جو گندی جگہ ہوتی ہے نا، جہاں پہ اسمیل ہوتی ہے، کوڑے والی جگہیں، اور گھر میں بھی جو باتھ روم ہے اس میں سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو ایسی جگہوں پر یہ جو جنات ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، یا جنات رہتے ہیں وہاں پہ، وہ ان کے لیے آسان جگہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے ضرور خبیث جنات سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ گندگی کو پسند کرتے ہیں نا، تو ہمیں پاک رہنے کا حکم ہے۔ اور وہاں سے نکلتے ہوئے
غفرانہ کا کہنا چاہیے، یا پھر الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ پاک ہے وہ ذات، تمام شکر اور تعریف اس کے لیے ہے جس نے مجھ سے یہ تکلیف دور فرمائی اور مجھے عافیت عطا کی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پیشاب یا پخانہ جو ہے یہ جب انسان کو آیا ہوتا ہے تو اس وقت انسان اور کوئی کام نہیں کر سکتا، بے چینی ہوتی ہے ایک۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کے جیسے کچھ لوگوں کو پیشاب کی تکلیف ہو جاتی ہے کہ انہیں پیشاب نہیں آتا یا بہت کم آتا ہے، تو وہ لوگ بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ رفع حاجت کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی کہہ لیں کہ نعمت ہے۔ جو لوگ نہیں کر پاتے ان کو پھر مشینوں کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے، ان کے جسم کی جو گندے مادے ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، اور وہ بہت تکلیف دہ عمل ہے جس کو ڈائلیسس کہا جاتا ہے نا، جب گردے انسان کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اس لیے الحمدللہ ہم لوگ کہتے ہیں وہاں سے نکلتے ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ تکلیف جو ہے وہ رفع کر دی۔ اور اگر کہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو لگے کہ آپ کے ناک میں کچھ گندگی ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہو، تو بار بار ناک میں انگلی نہیں ڈالنی چاہیے محفل میں بیٹھ کر۔ آپ باتھ روم میں چلے جائیں اور وہاں جا کے اچھی طریقے سے پانی کے ساتھ ناک کو ایک دفعہ صاف کر لیں۔ اور زندگی میں عام دنوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو باوضو رکھو، یعنی وضو میں رہو۔ اس سے آپ کے اندر بہت سارے گناہوں سے بچنے کی طاقت آ جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور وضو کرنا جو ہے یہ بہت زیادہ برکت کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے چہرے اور اس کے ہاتھ یعنی بازو وغیرہ جو ہیں جن پہ ہم وضو کرتے ہیں نا، جن اعضاء پہ، وہ قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، ان سے نور نکل رہا ہوگا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہے اپنے نور کو بڑھا لے، یعنی ہم جتنا زیادہ وضو کریں گے اتنا زیادہ ہمارے اس نور میں اضافہ ہوگا۔ اور اپنے دانتوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تو ان کے دانت پیلے ہو رہے تھے، یعنی جیسے وہ مسواک نہیں کرتے تھے، صاف نہیں کرتے تھے اپنے دانتوں کو۔ تو آپ نے انہیں دیکھ کر تاکید فرمائی کہ مسواک کیا کرو۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بھی صاف ستھرا رہنا پسند تھا، اور وہ دوسروں کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تاکید کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہفتے میں ایک دفعہ ضرور غسل کرنا چاہیے، اور جمعے کے دن غسل کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس دن غسل جو ہے وہ سنت بھی ہے، اور جمعے کی نماز بھی اہم ہوتی ہے۔ تو آپ اچھی طرح غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہن کر نماز پڑھیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ صحابہ کرام سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امانت ادا کرنا انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون سی امانت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ناپاکی سے پاک ہونا، یعنی غسل کرنا۔ جب آپ کو یعنی آپ کے اندر ناپاکی ہو، جیسے جنابت کی حالت ہوتی ہے یا حیض اور نفاس کی حالت ہے، تو اس میں غسل کرنا جو ہے وہ انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے بالوں کو کنگھی وغیرہ کرنا چاہیے، صاف ستھرا نظر آنا چاہیے، ناخن کاٹنے چاہیے، اور اگر آپ کو چھینک آئے تو چھینکتے وقت اپنے منہ پر ہاتھ یا کوئی رومال وغیرہ رکھنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں پر اس کی چھینٹیں نہ پڑیں، اور چھینکتے وقت الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور جو کوئی دوسرے بندے کی چھینک سنے، یعنی آپ کے پاس بیٹھا کوئی بندہ چھینک رہا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ اب پاک صاف ہونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وضو کرنے کے ہم آداب اور اس کے فرائض دیکھ لیتے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔
یعنی منہ دھونا جس میں آپ کا کلی کرنا، ناک صاف کرنا آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، اپنے سر کا مسح کرنا اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھونا. یعنی یہ 4 چیزیں جو ہیں وضو کے لیے فرض ہیں، یعنی ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا. یہ 4 چیزیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس پانی کم ہے یا آپ کو جلدی ہے تو آپ یہ صرف 4 کام کر لیں گے نا تو آپ کا وضو ہو جائے گا. یعنی منہ دھونا جس میں کلی اور ناک صاف کرنا شامل ہے، پھر اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھونا دوسری چیز ہو گئی، تیسری اپنے سر کا مسح کرنا، اور چوتھی چیز اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھونا. پھر اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، ان کو وضو کی سنتیں کہا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آرام سکون سے آپ وضو کر سکتے ہیں تو آپ سنتوں سے کریں، آپ کو زیادہ ثواب ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے نماز میں بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، تو فرائض جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں کرنے، سنتیں کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. تو اب وضو کی سنتیں کیا ہیں؟ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور ہر عضو جو ہے آپ نے جو دھونا ہے وہ دایاں عضو پہلے دھوئیں، یعنی دایاں ہاتھ پہلے دھوئیں، دایاں پاؤں پہلے دھوئیں، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرنا بھی سنت ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر چلو میں جب پانی لیتے تھے کلی کرنے کے لیے تو اس میں سے آدھے پانی سے کلی کرتے تھے اور آدھا پانی اپنے ناک میں ڈال کر ناک کو صاف کر لیتے تھے، اور یہ عمل وہ 3 دفعہ کرتے تھے. تو یہ جو 3 دفعہ کرنا ہے یہ سنت ہے. اور کئی دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو اپنے جسمانی اعضاء کو صرف 1 دفعہ دھویا، یعنی وہ بھی پھر سنت ہوا. اور کئی دفعہ آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نے وضو کیا تو اپنے اعضاء کو 2 دفعہ دھویا، اور کئی دفعہ آپ نے 3 دفعہ دھویا. یعنی اگر کئی دفعہ وضو کرتے ہوئے ہمیں یاد نہیں رہتا نا کہ ہم نے اپنا ہاتھ 2 دفعہ دھویا ہے یا 3 دفعہ دھویا، 1 دفعہ اور دھوئیں کہ نہ دھوئیں، تو اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ صرف 2 دفعہ بھی اپنے ہاتھ دھوئے ہیں وضو کرتے ہوئے، کئی دفعہ صرف 1 دفعہ بھی دھوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، چاہے آپ 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں یا 3 دفعہ کریں، تینوں چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ دھوتے تھے 3 مرتبہ، 2 دفعہ یا 1 دفعہ، اور پھر اس کے بعد اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے، پانی لے کر چلو میں اپنے داڑھی کے بالوں کو گیلا کرتے تھے. اور اس کے بعد آپ دانا ہاتھ یعنی اپنا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ کوہنی تک 3 دفعہ دھوتے تھے. پھر اپنا بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 دفعہ دھوتے تھے. پھر آپ نے سر کا مسح کیا، وہ صرف 1 دفعہ کیا، اور ساتھ ہی اپنے کانوں کو بھی صاف کرتے تھے اسی ہاتھ سے، یعنی وہ جو گیلا کیا تھا اپنے سر کے مسح کے لیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کان جو ہے وہ سر کا ہی حصہ ہے. تو سر کے مسح کے ساتھ ہی وہ اپنے کانوں پہ بھی کانوں کے اندر انگلی پھیرتے تھے اور کانوں کو باہر والے حصے کو انگوٹھے سے صاف کر لیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 دفعہ دھوتے تھے، کبھی 2 دفعہ کبھی 1 دفعہ، اور پھر بایاں پاؤں دھوتے تھے، اور پاؤں کی انگلیوں میں بھی خلال کرتے تھے، یعنی انگلیوں کے درمیان بھی ہاتھ پھیرا کرتے تھے. اور نارملی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلیوں کا خلال جو تھا وہ چھوٹی انگلی سے کیا کرتے تھے. جب پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے تھے نا تو اپنی چھوٹی انگلی استعمال کرتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر زخم لگا ہو کسی کو، وضو کے اعضاء میں کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے، کوئی زخم ہے، کوئی پھوڑا پھنسی نکلا ہوا ہے، اس پہ انہوں نے پٹی باندھی ہوئی ہے، تو وضو کرتے ہوئے اس زخم یا پٹی والی جگہ سے آپ صرف مسح کر لیں اور ارد گرد والی جگہ کو دھو لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وضو کرنے کے ساتھ اگر آپ 2 رکعت نفل ادا کریں تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے. اس حوالے سے ایک حدیث ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس پر تمہیں بہت زیادہ ثواب کی امید ہے؟
کیونکہ میں نے جنت میں آپ کی جوتیوں کی آواز اپنے آگے سنی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے چلنے کی آواز سنی تو ان سے پوچھا کہ آپ کیا ایسا نیک کام کرتے ہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں صرف اور تو مجھے کچھ ایسا یاد نہیں، لیکن یہ کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے ساتھ جتنی مجھے اللہ توفیق دیتے ہیں تو میں نماز نفل یعنی ضرور پڑھتا ہوں. اور ایک وضو سے اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو آپ کئی دفعہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کئی فرض نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اور کچھ کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، صرف آپ کچھ کھایا ہے یا پیا ہے تو اس کے بعد کلی کر لیں. اور سردیوں میں موزوں وغیرہ پہ وضو کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی بندہ سفر میں ہے تو اس کے لیے اس کی مدت 3 دن اور رات ہے، اور اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں ہے تو وہ 1 دن رات یعنی 24 گھنٹے تک اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے. یعنی وضو کر کے اس نے اپنی جرابیں یا موزے وغیرہ پہن لیے تو اب وہ 24 گھنٹے تک دن رات میں وہ انہی موزوں یا انہی جرابوں کے اوپر وضو کر سکتا ہے مسح کے ساتھ. اور کیا چیزیں ہیں جن سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی ہمارے جو خاص عضو ہوتے ہیں شرمگاہ، اس میں سے کوئی مادہ خارج ہوتا ہے، اس کو مزی بھی کہتے ہیں. مزی ایسا مادہ ہوتا ہے جس سے جو ذرا گاڑھا ہوتا ہے اور سفید رنگ کا ہوتا ہے اور بغیر لیس کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں لیس وغیرہ نہیں ہوتی، چپچپا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں مزی. یہ شرمگاہ سے نکلنے والے مادے کو کہتے ہیں. اور اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے. اگر انسان نماز پڑھنے کے بعد کہیں بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے بیٹھے اسے نیند آ گئی تو سونے کے بعد بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کا ہو. یعنی آپ کو نیند کا اگر ایک جھونکا آیا ہے تو اس کے بعد آپ پر دوسری نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اگر آپ کے جسم میں سے ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی وضو لازم ہو جاتا ہے. لیکن اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ کے جسم سے دوران نماز ہوا خارج ہو اور اگر اس کی آواز نہ آئے یا اس کی بدبو محسوس نہ ہو تو نماز نہیں توڑنی چاہیے، یعنی اپنی نماز کنٹینیو کرتے رہیں. اسی طرح الٹی یا قے آنے سے یا نکسیر پھوٹنے سے، جو ناک میں سے خون نکلتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. صرف آپ کلی کر لیں اگر الٹی وغیرہ آ گئی ہے. کیونکہ صحابہ کرام اکثر زخمی ہوتے تھے لیکن وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یعنی ان کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا تھا. تو اس لیے خون نکلنا جب تک کہ وہ شرمگاہ سے نہ نکل رہا ہو تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اسے وضو نہیں ٹوٹتا. تیمم کے حوالے سے اگر پانی آپ کو نہ ملے تو طہارت اور پاکیزگی کی نیت سے پاک مٹی لے کر اسے اپنے ہاتھوں اور چہرے پر ملنے سے آپ پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تیمم کہا. قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. اور یہ اکثر ایسی حالت جو ہے وہ سفر کے دوران ہو سکتی ہے، یا کسی مریض کو جس کو اگر پانی یا وضو کروایا جائے پانی کے ساتھ تو اس کو مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، یا کبھی کسی دشمن یا درندے وغیرہ سے جان کا خطرہ ہو تو اس حوالے سے بھی آپ پانی لینے باہر نہیں جا سکتے تو آپ اپنے گھر کے اندر مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا اور ایک آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آئی تو اس نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں غسل کرنا لازم ہے. اور جب اس نے غسل کیا سردی بہت شدید تھی تو سردی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. اور جب بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے اسے مار ڈالا، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے. یعنی ان لوگوں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور ساتھ میں یہ کہا کہ اسے چاہیے تھا کہ پاک مٹی لے کر تیمم کر لیتا
یعنی جب موسم بہت شدید سرد ہو جس سے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو تو اس وقت بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. اور اگر پانی اویلیبل نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، تو حیض اور نفاس والی عورتوں کے لیے بھی تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے. اور تیمم کا طریقہ کیا ہے جو سنت سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، یعنی مٹی پر، اور پھر ان کو جھاڑا، اور پھر اس سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیا، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت پر مسح کر لیا، یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی پشت پر کونی تک، اور دوسرے ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر. چاہے آپ صرف ہاتھوں کے پونچوں تک بھی کر لیں گے تو تیمم ہو جائے گا. اب اس کے بعد ہم غسل کے حوالے سے چیزیں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ غسل کرنا کب لازم ہے. غسل کرنے کے حوالے سے 4 ایسی چیزیں یا 4 ایسے حالات ہیں جن کے بعد غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے. اس میں سے ایک ہے کہ آپ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے نا، آپس میں جو صحبت کرتے ہیں، وہ تعلق قائم کرنے کے بعد آپ کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے. نمبر 2، حیض کے دن ختم ہونے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے. نمبر 3، نفاس. نفاس جو ہے یہ جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس عورت کے جسم سے جو خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. اور حیض جو ہے یہ ہمیں ہر مہینے جو 1 ہفتے یا 4 سے 8 دن تک جو خون نکلتا ہے شرمگاہ سے، جو گندا خون ہوتا ہے، اس کو حیض کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی کی ذہن میں کوئی سوچ آ گئی اور اس وجہ سے اس کے جسم سے منی خارج ہو جائے، جس کو مردوں کے لیے احتلام بھی کہا جاتا ہے، احتلام کی کیفیت، اس کے بعد بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے وہی کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں تعلق انہوں نے قائم کیا ہے، صحبت کی ہے، تو دونوں کے اوپر غسل واجب ہوگا، چاہے ان کے جسم سے منی یا کوئی پانی وغیرہ نکلا ہے یا نہیں نکلا. جب انہوں نے ایک دوسرے کو چھو لیا اپنے، یعنی وہ ان کا سسٹم جو ہے وہ پورا ہوا، تو اس میں ان کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ عورت یا مرد نیند سے جاگیں اور انہیں اپنے کپڑوں پر کچھ گیلا پن محسوس ہو تو اس وقت بھی انہیں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی عورت جنابت کی حالت میں ہے، یعنی میاں بیوی نے آپس میں تعلق قائم کیا ہے، صحبت کی ہے، تو اس کے لیے اپنے بالوں کو کھول کر نہانا واجب یا ضروری نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجودگی میں حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ میں نے غسل کیا، غسل جنابت یعنی میاں بیوی کے تعلق کے بعد، تو میں نے اپنے بال نہیں کھولے، صرف اپنی چٹیا کے یعنی اپنے سر کے اوپر جو بندھے ہوئے تھے ان کے اوپر 3 دفعہ پانی ڈال لیا، اور پھر اس کے بعد اپنے پورے جسم پر پانی بہایا، تو اس سے وہ پاک ہو جاتی ہے. البتہ اگر حیض والی عورت نے غسل کرنا ہے، یعنی حیض کے بعد جو پاکی کا غسل ہوتا ہے، تو اس کے لیے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ جب تم غسل اپنا حیض سے پاکی کے لیے کرو تو اپنے بال کھولو اور غسل کرو. یعنی جنابت والا غسل جو میاں بیوی کے تعلق والا ہے اس میں اپنے بال کھولنے ضروری نہیں ہے. البتہ جو حیض اور نفاس سے پاکیزگی والا غسل ہے اس میں اپنے بال کھول کر نہانا چاہیے. اور اگر کوئی بندہ جنابت کی حالت میں کھانا چاہے یا سونا چاہے مزید، تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، یعنی وضو کر کے وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے اور وضو کر کے وہ سو بھی سکتا ہے. جب عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں ہے تو اس حالت میں اس کے ساتھ صحبت کرنا ناپسندیدہ ہے، بلکہ کچھ علماء نے اس کو گناہ بھی کہا ہے. اچھا، عورتوں یا مردوں کے جسم سے 3 قسم کے مادے خارج ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مزی. مزی جو ہے یہ اس لیسدار پتلے پانی کو کہتے ہیں جو شرمگاہ سے نکلتا ہے اور بعض اوقات اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی آپ کے کسی جذبات کے بغیر جو آپ کے جسم سے لیسدار پانی نکلے اس کو مزی کہتے ہیں.
اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وضو ضروری ہے، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پھر ایک ہمارے جسم سے مادہ نکلتا ہے جس کو منی کہا جاتا ہے، جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور یہ لذت اور جوش کے ساتھ اس کا اخراج ہوتا ہے، یہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے نکلنے کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ ایک ہمارے جسم سے مادہ نکلتا ہے جس کو ودی کہا جاتا ہے، وہ گاڑھا سفید اور مٹیالے رنگ کا پانی ہوتا ہے جو پیشاب سے قبل یا اس کے بعد خارج ہوتا ہے۔ اس کے نکلنے سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض اوقات کچھ عورتوں کو ہر وقت ان کے شرم گاہ سے کوئی نہ کوئی پانی نکلتا رہتا ہے جسے لیکوریا کی بیماری کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کے اوپر غسل لازم نہیں ہوتا، البتہ اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نماز کے لیے وضو کرو گے دوبارہ۔ اور حیض والی عورت یعنی جس کو حائضہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، چھونا اور بوس و کنار جو ہے وہ جائز ہے، البتہ صحبت کرنے سے منع کیا گیا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ حیض سے تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف پر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت عائشہ سے جائے نماز مانگا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تو حیض سے ہوں، تو میں جائے نماز کیسے پکڑ کے آپ کو دوں، میں تو ناپاک ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تم اپنے ہاتھوں سے مجھے جائے نماز پکڑا سکتی ہو۔ اور حضرت عائشہ کی ایک اور روایت بھی ہے کہ میں حیض سے ہوتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ نے یہ حضرت علی سے بلکہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنابت کے سوا کوئی چیز قرآن پڑھنے سے نہیں روکتی تھی، یعنی جو جنبی ہے، صحبت جس نے کی ہوئی ہے، عورت اور مرد کا جو تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے بعد جب تک آپ نہا نہ لیں، یعنی پاک نہ ہو جائیں، غسل نہ کر لیں، قرآن پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ یہ ایک اختیاری عمل ہے نا، انسان اپنی مرضی سے یہ کام کرتا ہے اور وہ نہا کے فوراً پاک بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جنبی بندے کے لیے چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ تسبیح، تکبیر اور دعائیں وغیرہ پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، البتہ قرآن نہیں وہ بندہ یا وہ لڑکی عورت پڑھ سکتی۔ اور حائضہ یعنی جس کو حیض ہے، جو ہمارا مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، ہماری شرمگاہ سے جو خون نکلتا ہے، ایسی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر زبانی قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس کا منع نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ اذکار اور دعائیں وغیرہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے حضرت عائشہ کی حدیث سے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایام حج میں حائضہ ہو گئی، یعنی حج کرنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئیں اور وہاں پہ ان کو حیض آ گیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رونے لگی پریشانی سے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور پھر آپ سے کہا کہ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، یعنی آپ باقی ساری عبادات، باقی سارا کچھ مناسک حج ادا کر سکتی ہیں، صرف طواف کرنے سے انہوں نے منع فرما دیا۔ اور اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدوں کی نماز کے لیے بھی خاص طور پر تاکید فرماتے تھے کہ حیض اور نفاس والی عورتیں بھی عیدگاہ میں ضرور آئیں، چاہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن وہ تکبیروں میں ساتھ ہوں گی اور دعاؤں میں ساتھ شامل ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین کو ایک بیماری ہوتی ہے کہ سارا وقت ان کے جسم سے خون رستا رہتا ہے، یعنی شرمگاہ میں حیض کے علاوہ بھی خون آتا ہے۔ تو ایک ایسی عورت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے پوچھا کہ مجھے ہر وقت خون نکلتا ہے تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اپنے خون کو دھو لو اور نماز کا وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔
اس کے علاوہ حائضہ کے لیے نماز کی بھی ممانعت ہے اور روزے رکھنا بھی ان کے لیے جائز نہیں ہوتے جن دنوں میں وہ حیض سے ہوتی ہیں۔ البتہ حائضہ عورت کے لیے نماز کی قضا نہیں ہوتی، یعنی جن دنوں میں اس کو حیض ہوا ہے اس کی نمازیں اس نے قضا نہیں کرنی ہوتی۔ البتہ جو روزے اس کے قضا ہوتے ہیں اس کی گنتی پوری کرنی ہوتی ہے، یعنی جو آپ کے رمضان کے مہینے میں روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کو بعد میں پورا کر لیں۔ اور حیض میں اور استحاضہ کے خون میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حیض کا خون جو ہے نارملی گاڑھا اور سیاہ گہرے رنگ کا اور بدبودار ہوتا ہے، اور استحاضہ کا خون عام نارمل پتلا اور لال رنگ کا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد جو عورتوں کو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اور اس سے پاک ہونے کی مدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 40 دن سمجھی جاتی تھی، یعنی 40 دن تک، جس کو ہم چھلا کہتے ہیں نا، وہ بیسیکلی چلے سے نکلا ہے کہ 40 دن کا جو کام ہے چھلا اسے کہا جاتا ہے۔ اب غسل کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کا ارادہ فرماتے تو سب سے پہلے عام وضو کرتے، یعنی جیسے ہاتھوں کو دھوتے، کلی کرتے، بسم اللہ پڑھتے، اس طرح، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے سر پر 3 دفعہ پانی بہاتے، اور پھر اس کے ساتھ آپ پورے جسم پر پانی ڈال لیتے، پورے جسم پر پانی بہا لیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا غسل کا طریقہ ہے، یعنی وضو سے آگے ہی کنیکٹڈ ہے، وضو کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سر میں 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے اور پھر پورے جسم پر پانی بہا لینا ہے، اور اس جگہ سے ہٹ کر آپ اپنے پاؤں دوبارہ دھو لیں 1 دفعہ، یا ایک ہی دفعہ اینڈ پر دھوئیں، یہ دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے تینوں جسمانی پاکیزگی اور طہارت کے حوالے سے جو چیزیں تھیں، ایک تھا ہمارا وضو، پھر غسل اور تیمم۔ اور تیمم جو ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ غسل کے بھی برابر آ جاتا ہے اور یہ وضو کے لیے بھی مطلب اس کی بھی ریپلیسمنٹ کے طور پر ہو سکتا ہے۔ وضو اور غسل دونوں کے مقابلے میں تیمم کیا جا سکتا ہے جب آپ کے پاس پانی اویلیبل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا، اس کے ساتھ ہی اس کو فنش کرتے ہیں۔ بلکہ میں وضو کرنے کے بعد کی 2 سنت کی دعائیں ہیں وہ بتانا بھول گئی ہوں، وہ میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں کہ وضو کرنے کے بعد آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اس کے علاوہ آپ ایک اور دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ میں یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ کو اس کی تصویریں بھی بھیج دوں گی تاکہ آپ لوگ اس کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ پہلی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جو بندہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، چاہے جس دروازے سے چاہے وہ جب جنت میں جانا چاہے گا وہ جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، توبہ کو کرنے والے یا تیری طرف پلٹنے والے، اور مجھے پاک رہنے والے لوگوں میں شامل فرما لے۔ تو یہ بھی ایک دعا ہے، وضو کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یعنی سنت سے ثابت ہے۔ اور دوسری بھی دعائیں میں آپ کو اس کی تصویریں بھی بھیج دوں گی انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ہی اب ہم اپنا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔